حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں ایک گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا۔ اتنا گنہگار تھا، بدکار تھا کہ اس نے 100 عورت سے زنا کیا تھا، 100 لڑکی سے زنا کیا تھا۔ 100 لڑکی سے زنا کرنے والے کو گاؤں والوں نے مار کر اسے اٹھایا، بجائے کفن دینے کے، غسل دینے کے، مٹی کے سپورٹ کرنے کے، تدفین کرنے کے، اس گنہگار شخص کو، بدکار شخص کو اٹھایا، روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اب یہ گنہگار روڑی کے ڈھیر پہ پڑا ہے، لاش ہے، مرا پڑا ہے۔ گاؤں والوں نے اسے زبردستی مار دیا کہ یہ گنہگار ہے، شرابیں پیتا ہے، زانی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، ساری زندگی اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، مسجدیں اس کا انتظار کرتی رہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں اس کی منتظر رہیں، گندگی کے اوپر اس کا لاشا پڑا ہے، روڑی کے ڈھیر پر اس کا لاشا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ فلاں روڑی کے ڈھیر کے اوپر میرا ایک جنتی پڑا ہے، جنتی، جا کے اسے اٹھا۔ اس کے محلے والوں نے اس کو نہ سمجھ پایا، محلے والے واقف نہیں تھے کہ اس شخص کا میرے سامنے کیا مقام ہے، میرے لوگ واقف نہیں تھے، وہ نادان نہیں جانتے تھے کہ اس شخص کا میرے سامنے کتنا سٹیٹس ہے، کتنا مقام ہے۔ بس وہ یہی جانتے تھے کہ یہ گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے۔ موسیٰ اس طرح کر، فلاں جگہ پہ میرا وہ جنتی پڑا ہے، اسے اٹھا، اسے غسل دے، اسے کفن پہنا، اسے خوشبو لگا، اسے مٹی کے سپرد کر، جنازہ پڑھا کے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہاں پہنچے، دیکھا روڑی کے ڈھیر کے اوپر ایک نوجوان پڑا ہے، اسے اٹھایا، غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد لوگوں کو بلا، آؤ اس کا جنازہ پڑھ۔ لوگ آئے، دیکھا، اوہو اللہ کے نبی ہم تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تو زانی تھا، یہ تو گنہگار تھا، بدکار تھا، اللہ کا نافرمان تھا، ہم نے اسے مارا ہے، گندگی کے سپرد کر دیا، گندی چیز گندگی میں جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھو۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے جنازہ پڑھا، کچھ لوگوں نے نفرت کی وجہ سے جنازہ نہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کی تدفین کرنے لگے، دیکھو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اس کی قبر کھودی گئی تو قبر میں نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں۔ گنہگار ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ بدکار ہے، سیاکار ہے، خطاکار ہے۔ یہ سارا منظر دیکھا۔ اس کی تدفین کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن کوہ طور پر گئے، جہاں سے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، پوچھا، یا باری تعالیٰ مجھے ایک بات تو بتا دے۔ میرے اللہ نے فرمایا، جی موسیٰ بتانا، کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ مالک اتنا بتا دے، وہ جو گنہگار تھا، وہ جو بدکار تھا، آپ نے حکم دیا کہ اس کو اٹھاؤ، روڑی کے ڈھیر کے اوپر پڑا ہے، گندگی کے ساتھ گندا پڑا ہے، گندگی میں ملا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ، غسل دو، اس کی تدفین کرو، جنازہ پڑھو۔ جب میں نے جنازے کے لوگوں کو بلایا، لوگوں نے کہا یہ تو گنہگار ہے، یہ تو زانی تھا، یہ تو بدکار، یہ تو سیاکار، یہ تو خطاکار، ہم تو اس کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھتے۔ مالک اتنا بتا دے، وہ لوگوں کی نظروں میں تو گنہگار تھا، زانی تھا، تیری نظر میں وہ محبوب کیسے بن گئے؟ مالک تیرے بندوں کی نظر میں تو وہ مردود تھا، بندوں کے رب کی نظر میں وہ محبوب کیسے بن گیا؟ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ جو میں جانتا ہوں وہ میرے بندے نہیں جانتے، جو خدا جانتا ہے وہ اس کی مخلوق نہیں جانتی۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا، موسیٰ وہ واقع گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ایک دن اس کے پاس ایک لڑکی آئی، خاتون تھی، بچوں والی تھی، اس کے دروازے پر آ کر دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا شاید میرا کوئی گاہک آ گیا ہے، کیونکہ یہ زانی تھا، پیسے دیتا تھا، گناہ کرتا تھا، زنا کرتا تھا۔
عورت آئی کہنے لگی میں ضرورت مند ہوں، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں کون نہیں، لہٰذا میں کافی دور سے آئی ہوں، میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، ان کو کھانا نصیب نہیں ہوا، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کے دروازے پر آئی ہوں، آپ صاحب استعداد ہیں، میری کوئی نہ کوئی مدد کر، کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دو، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آٹے کی ضرورت ہے، مجھے چینی دال کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، خدا را اللہ کے نام پہ میری مدد کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو اس کی جزا دے گا۔ اس نوجوان نے کہا اے عورت تو اندر آ جا، وہ اندر آئی، اس نے دروازہ بند کیا، اس کو سامنے بٹھایا، کہا کہ میں تیری تمام ضرورتیں پوری کروں گا، اللہ تعالیٰ نے تجھے حسن سے نوازا ہے، لہٰذا تو میری خواہش پوری کر، میں ایک عادت میں مبتلا ہوں، وہ ہے زنا کرنا، پہلے میں تیری عزت لوٹوں گا، زنا کروں گا، اس کے بعد تیری ضرورت پوری کروں گا۔ کہا ہرگز نہیں، یہ میں نہیں ہونے دوں گی، خدا را میری مجبوری پر ترس کھاؤ، میرے بچوں کی بھوک پر ترس کھاؤ، میرے بچوں کی حلق ٹھنڈا پانی مانگ رہی ہے، میرے بچوں کا پیٹ روٹی مانگ رہا ہے، 3 دنوں سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، خدا را مجھ پہ ترس کھاؤ، میری عزت سلامت رکھتے ہوئے میری مدد کر دو، ہیلپ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ کہا نہیں۔ جب فل آمادہ ہوا تو اس عورت کی ایک چیخ نکل گئی، ایک دردناک چیخ نکلی۔ اس نوجوان نے کہا تیری چیخ کیوں نکلی؟ کہا ہائے میرے مالک، بچوں کی مجبوری نے مجھے ننگا کر دیا، مجھے تو اپنے رب کے عذاب سے ڈر لگ رہا، میں نے زندگی میں کوئی ایسی غلطی نہیں کی، زندگی میں چھوٹی سی غلطی نہ کرنے والی عورت کو آج اتنا بڑا گناہ کرنا پڑ رہا ہے کہ میری عزت بھی گئی، دوزخ میرے سامنے، دوزخ کی آگ میرے سامنے، اگر اللہ کی نافرمانی کروں گی قیامت کے دن نہ ختم ہونے والی زندگی ساری جلتی رہوں گی۔ جہنم کے عذاب کو دیکھ کر چیخ نکل گئی، جہنم کی آگ کو دیکھ کر ہائے نکل گئی۔ اس نوجوان نے جب اس عورت کی آنکھوں سے خون کے نکلے آنسو دیکھے، آج پہلی بار گناہ کر رہی ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے جہنم میرے سامنے ہے، کہیں ایسا نہ ہو ابھی جہنم میں نہ چلے جائے، خدا کے عذاب سے اتنی ڈر رہی ہے، اور ایک کم وقت میں ہوں تو ساری زندگی غفلت میں گزار دی، ساری زندگی زنا کرتے گزار دی، اور مجھے جہنم کی آگ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس نوجوان نے کیا کیا؟ جو اس کی ضرورت تھی اپنی اوقات سے زیادہ اس کی مدد کی۔ جا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تیری مدد کی ہے، میں تیری مدد کرتا ہوں، اور تیرے ذریعے آج میں پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ تم ہی بنو گی۔ اس نے کہا انشاءاللہ۔ اس نے اناج اٹھایا، اس کو دیا، وہ گھر چلی گئی، بچوں کو اکٹھا کیا، بچوں دعا کرو اللہ تعالیٰ آج جس بندے نے تمہیں کھانا کھلایا، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے، اس کے پچھلے تمام کارناموں کو، گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ بچوں سارے دعا کرو۔ بھوکے بچوں نے جب دعا کی، ادھر سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر سے رب کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک توبہ کے صدقے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں بدل ڈالا۔ دوسرے دن گاؤں والوں نے اسے مارا، مارنے کے بعد کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا۔ موسیٰ ایک توبہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن گئی، غریب کی بھوک اس کی بخشش کا ذریعہ بن گئی، ضرورت مند کی اس نے ضرورت پوری کی، وہی ضرورت اس کی بخشش کا ذریعہ بنے، وہی خاتون اس کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ جوانوں آؤ تم بھی توبہ کرو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔